زویا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے مر جانے سے تمہارا درد کم ہو جائے گا تو خدا کے لیے اب دیر مت کرو اور ابھی اس پستول کا ٹریگر دبا دو، کیونکہ روز روز اس مجبوری کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ میں ایک ہی بار تمہارے ہاتھوں مر جاؤں۔ ارسلان کے ان الفاظ نے ہال میں موجود ہر شخص کے سانس روک دیے تھے اور زویا کی انگلی پستول کے ٹریگر پر بری طرح کانپ رہی تھی، جبکہ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے زرد چہرے پر لکیریں بنا رہے تھے۔ شادی ہال کے اس پرتعیش ماحول میں اب صرف ایک ہولناک خاموشی راج کر رہی تھی، جہاں مخملی صوفے، پھولوں کی مہک اور چمکتی ہوئی روشنی اب کسی لکڑی کی مقتل کا منظر پیش کر رہی تھی، اور مہمان اپنے بچوں کو خود میں چھپائے کسی ممکنہ دھماکے کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ارسلان نے زویا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی اور پستول کی نالی کو اپنے دل پر دبا دیا، جہاں اس کی دھڑکنیں اس وقت اتنی تیز تھیں کہ زویا کو اپنے ہاتھ پر ان کی سنسناہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن زویا کا پورا وجود اس وقت ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا، کیونکہ وہ اس شخص سے جتنا شدید غصہ تھی، اس سے کئی زیادہ اس کی محبت اس کے رگوں میں دوڑ رہی تھی، جس نے اسے گولی چلانے سے روک رکھا تھا۔ عین اسی سسپنس کے لمحے میں جب ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اگلے ہی سیکنڈ میں کوئی لاش گرنے والی ہے، اسٹیج پر بیٹھی دلہن ثانیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے بھاری زری کے کام والے لہنگے کو سنبھالتی ہوئی انتہائی پروقار انداز میں اسٹیج کی سیڑھیاں اترنے لگی، جس کی پائل کی چھن چھن اس خاموش ہال میں کسی قیامت کی طرح گونج رہی تھی۔ ثانیہ کے چہرے پر روایتی دلہنوں والا کوئی خوف یا آنسو نہیں تھے، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا پختہ عزم تھا جس نے وہاں کھڑے سیکیورٹی گارڈز کو بھی حیران کر دیا۔ اور وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی زویا اور ارسلان کے بالکل سامنے آ کر رک گئی، جہاں اس نے ایک پل کے لیے ارسلان کے چہرے کو دیکھا جو ندامت سے جھکا ہوا تھا، اور پھر اس نے زویا کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر اپنا مہندی رچا ہاتھ رکھ دیا۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں ثانیہ کے ان پرسکون آنکھوں پر جم گئیں، جو اس لال زری کے جوڑے میں کسی قربان گاہ پر کھڑی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ثانیہ کے اس سکون کے پیچھے گزشتہ 4 سالوں کی وہ خاموش ریاضت تھی جو اس نے ارسلان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے دل ہی دل میں کی تھی۔ 4 سال پہلے جب ثانیہ کے والد نے پہلی بار ارسلان کے خاندان کی گرتی ہوئی مالی حالت کو دیکھ کر اس رشتے کی بنیاد رکھی تھی، تو ثانیہ معصومیت میں یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ ارسلان ابھی اسی خاندانی فیصلے پر اتنا ہی خوش ہے جتنا کہ وہ خود تھی، کیونکہ وہ بچپن سے ارسلان کے سنجیدہ مزاج اور اس کی شرافت کی دیوانی تھی۔ اس نے ہمیشہ اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب بننے شروع کر دیے تھے۔ وہ اکثر اپنی ڈائری میں ارسلان کے نام کے ساتھ اپنے نام کے حروف ملا کر خوش ہوتی تھی اور اپنی سہیلیوں سے کہتی تھی کہ اس کا دلہا پورے شہر میں سب سے الگ اور مخلص انسان ہوگا، لیکن اسے اس بات کا ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ ارسلان کا دل 4 سال پہلے ہی یونیورسٹی کے پہلے سیمسٹر میں زویا نام کی ایک چنچل اور ذہین لڑکی کے نام ہو چکا تھا، جس کی خاطر وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار رہتا تھا۔ زویا اور ارسلان کا عشق یونیورسٹی کے گلیاروں میں ایک مثال تھا، جہاں ہر کوئی ان کی سچی محبت کی قسمیں کھاتا تھا، اور ارسلان نے زویا سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک کسی اور لڑکی کو اپنے وجود کا حصہ نہیں بننے دے گا۔ اور یہی وہ مضبوط یقین تھا جو آج زویا کو اس شادی ہال کے دروازے تک کھینچ لایا تھا، جہاں اس کا مان تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہا تھا۔ ثانیہ اسٹیج پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنی مہندی لگی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے کانوں میں قاضی صاحب کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، کیونکہ وہ دلہن کے کمرے میں آنے سے چند منٹ پہلے ہی ارسلان اور اس کے دوست کی وہ تلخ گفتگو سن چکی تھی، جس میں ارسلان روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ ثانیہ کو صرف ایک کزن کی طرح دیکھتا ہے، اور اس کی شادی کے بعد وہ ثانیہ کو کبھی وہ محبت نہیں دے پائے گا جو ایک بیوی کا حق ہوتی ہے، کیونکہ اس کا دل ہمیشہ زویا کے پاس ہی دھڑکے گا۔ ثانیہ کے پیروں تلے سے اس وقت زمین نکل گئی تھی، اور اس کا وہ 4 سال پرانا خواب ایک ہی پل میں چکنا چور ہو گیا تھا، لیکن اس نے حال میں تماشا بنانے کی بجائے اس درد کو اپنے اندر اتارا اور دلہن کے روپ میں اسٹیج پر آ کر بیٹھ گئی، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ارسلان اپنی ماں کی مجبوری کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ اب جب زویا پستول تانے کھڑی تھی تو ثانیہ نے زویا کے ہاتھ پر اپنی گرفت کو مزید سخت کیا اور انتہائی
دھیمی مگر اثر آواز میں بولنا شروع کیا کہ زویا، تم جس انسان پر گولی چلانے آئی ہو وہ ایک بے وفا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی بوڑھی ماں کا ایک فرما بردار بیٹا ہے جس نے اپنے فرض کے لیے اپنے جیتے جی اپنی روح کو مار ڈالا ہے۔ ثانیہ نے پورے ہال کے سامنے اپنے والد کی طرف رخ کیا جو غصے اور حیرت کے مارے اسٹیج کے پاس ساکت کھڑے تھے، اور بلند آواز میں کہا کہ پاپا، آپ نے اپنی دولت کے بل بوتے پر ایک مجبور خاندان کا سودا تو کر لیا، لیکن آپ اپنی بیٹی کے لیے وہ دل کبھی نہیں خرید سکے جو کسی اور کی یاد میں تڑپ رہا ہو۔ میں ایسے ادھورے انسان کے ساتھ نکاح کر کے خود کو عمر بھر کی سزا نہیں دے سکتی۔ ثانیہ کے ان الفاظ نے ارسلان کی ماں کے دل پر ایک گہرا گھاؤ لگایا، اور انہوں نے شرمندگی سے اپنے چہرے کو اپنے آنچل میں چھپا لیا، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی ممتا کی ضد میں آ کر 3 معصوم زندگیوں کو جہنم کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا، جہاں کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا تھا۔ ثانیہ نے زویا کے ہاتھ سے پستول کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے کر دور صوفے پر پھینک دیا اور زویا کو اپنے گلے سے لگا لیا، جو اب تک ایک مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ زویا ثانیہ کے کندھے پر سر رکھ کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی جیسے اس کا سب کچھ لٹ چکا ہو، لیکن ثانیہ کی اس قربانی نے اسے ایک نیا حوصلہ دے دیا تھا۔ ارسلان کے چچا نے جب اپنی اکلوتی بیٹی کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی گہری نفرت اور ملامت دیکھی تو ان کی دولت کا سارا نشہ ایک ہی سیکنڈ میں حرن ہو گیا، اور انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ارسلان کے تمام بانڈز اور قرضی کاغذات پھاڑ دیے جو انہوں نے قرض کے بدلے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ پورے ہال میں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی جذباتی فضا قائم ہو چکی تھی، جہاں مہمانوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ارسلان کی ماں نے آگے بڑھ کر زویا کا ہاتھ پکڑا، اسے ارسلان کے برابر میں کھڑا کر کے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب نکاح کے کاغذات پر ثانیہ کی جگہ زویا کا نام لکھیں، کیونکہ اصل حقدار یہی لڑکی ہے۔ اور یوں وہ محفل جو ایک بھیانک حادثے کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ سچے عشق، ایثار اور ایک لڑکی کی عظیم قربانی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے امر